کی تعریفات کبریائی و بڑھائی اللہ جل جلالہ الہ العالمین رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ بابرکت حمد و ثنا کے بعد انگنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء ولی بطحہ سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر برادران اسلام، بزرگ و دوستو، پردہ نشین ماؤں بہن بیٹیوں، انسان اپنی زندگی کا تیسرا حصہ جو ہے وہ سو کر گزارتا ہے۔ اگر ہمارا سونا سنت کے مطابق ہو تو وہ سونا بھی عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے، اور اگر اپنی مرضی سے ہم رات گزار دیں تو وہ انسان کی زندگی کا تیسرا حصہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی انسان کو 60 سال کی اللہ عمر عطا کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے 20 سال سو کر گزارتا ہے۔ بڑی لمحہ فکریہ والی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اگر اللہ ہمیں 60 سال زندگی دے گا تو اس میں سے ہم 20 سال سو کر گزار دیں گے، اور اگر وہ 20 سال جو ہم سو کر گزارتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے طریقے کے مطابق ہوگا تو وہ بھی عبادت ہوگی، اور اگر اپنی مرضی سے ہم نے راتیں گزاری تو پھر وہ زندگی کے 20 سال سمجھ کے ہم نے ضائع کر دی۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر ہماری راتیں درست نہ ہوئی تو ہمارے دن جو ہے وہ کبھی درست نہیں ہو سکتے۔ بے عین ہی اسی طرح اگر ہمارے دن درست نہ ہوئے تو ہماری راتیں بھی کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، امام صاحب میں رات کو اٹھنا چاہتا ہوں مگر اٹھ نہیں پاتا، میں رات تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہونا چاہتا ہوں مگر اٹھ نہیں پاتا، بیدار نہیں ہو پاتا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جواب میں کہا، قیدت الذنوب، تیرے جو دن کے گناہ ہیں وہ رات کے وقت تجھے بیڑیاں ڈال دیتے ہیں، تیرے دن کی نافرمانیاں رات کے وقت تجھ پہ بوجھ ڈال دیتی ہیں، تجھے قید میں ڈال دیتی ہیں اور تجھے اٹھنے نہیں دیتی۔ جس کے دن درست نہیں اس کے راتیں درست نہیں، اور جس کی راتیں درست نہیں اس کے دن درست نہیں، اور اسی طرح اگر معاملہ چلتا رہا تو پھر ساری زندگی سمجھ لے فضول ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز ہم نے رات کیسے گزارنی ہے اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنا کر سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے اپنی نیتوں کو درست کرنا۔ رات تو ہم میں سے ہر ایک نے گزارنی ہوتی ہے، کوئی جاگ کے گزار دیتا ہے، کوئی کس طرح گزار دیتا ہے، کوئی کس طرح گزار دیتا ہے۔ ہر ایک انسان نے رات گزارنی ہوتی ہے،
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو درست کر لیں اور آج ہی سے اسی طرح رات گزاریں جس طرح اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے۔ تجدید عہد کریں اور دل اور دماغ میں جو شیطانی فطور ہے کہ رات گزارنی ہے جیسے مرضی گزار لیں، اس کو نکال، اس کو جھٹک لیں اور عہد کر لیں کہ آج کے بعد میری زندگی کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ضائع نہیں ہونے دوں گا، وہ بھی سوؤں گا تو عبادت کے اندر شمار ہو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی راتوں کا بھی قرآن میں ذکر کیا ہے اور ان کے دنوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، ان کے دن کیسے گزرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ میرے بندے تو وہ ہیں، رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو انتہائی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ متکبرانہ چال نہیں چلتے، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور جب کسی جاہل انسان سے پالا پڑ جاتا ہے، کوئی جاہل انسان کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ الجھتے نہیں بلکہ سلام کر کے اپنی جان کو اسے چھڑوا کر آگے اپنا رستہ لیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ میرے بندے تو وہ ہیں کہ جن کی راتیں گزرتی ہیں تو قیام میں گزرتی ہیں، جن کے دن گزرتے ہیں تو جن کی راتیں گزرتی ہیں تو قیام میں گزرتی ہیں، سجدے میں گزرتی ہیں۔ تو رحمان کے بندوں کی یہ صفات ہے، اللہ کے بندوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں اور اللہ کے سامنے لمبے لمبے قیام کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں۔ دوسرا مقام سورہ الف لام میم سجدہ ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ میرے وہ بندے ایسے ہیں جن کے پہلو جو ہے ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، پھر وہ رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رب کے سامنے التجائیں کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، امید لیے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے جنت کی امید، اللہ کے رحمت کی امید لیے ہوئے وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے جہنم سے، اللہ کی پکڑ سے، اس کے عذابات سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ اور ایسے بندوں کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ جس طرح یہ لوگوں سے چھپ کر راتوں کو اٹھ کر میری عبادت کرتے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں میں نے ان کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ان کے دل کے سکون کے لیے، ان کی راحت کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے یہ کوئی جان نہیں ہے۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ میرے بندے تو وہ ہیں کہ جو راتوں کو ایک حصہ ایسا ہے جس میں وہ سوتے نہیں ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں لیکن ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں وہ کبھی سوتے نہیں ہیں، میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے پھر مجھ سے وہ بخشش مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نقشہ اللہ نے قرآن میں اپنے بندوں کا کھینچا ہے کہ ان کی راتیں کیسی ہوتی ہیں، اور ایک نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے محبوس اور ایسے بندے کا کھینچا ہے جس سے اللہ نفرت کرتا ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاغری جواز، ہر وقت کھاتا پیتا رہتا ہے، جانوروں کی طرح وہاں سے کھا لیا، وہاں سے کھا لیا، وہاں سے کھا لیا، اس کی زبان جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، ہر وقت کھانے پینے کا عادی ہے، کبھی اس ہوٹل میں کبھی اس ہوٹل میں، عادی ہے صرف کھانے پینے کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے اسے۔ عالم بالدنیا و جاہل بالآخرہ،
ابو موسیٰ اشعری سے ملنے کے لیے آئے تو سیدنا معاذ نے جبل نے پوچھا اے ابو موسیٰ ذرا مجھے بتلاؤ تیری رات کیسے گزرتی ہے؟ دن تو فلاحی کاموں کے اندر گزار دیتا ہے، لوگوں کی خدمت کے اندر گزار دیتا ہے، جہاد پر گزار دیتا ہے، لیکن تیری رات کیسے گزرتی؟ فرمایا اے معاذ میری رات ایسے گزرتی ہے، تھوڑی دیر میں سوتا ہوں، پھر میں قیام کرتا ہوں، پھر میں سو جاتا ہوں، پھر میں قیام کرتا ہوں، پھر میں سو جاتا ہوں، پھر میں قیام کرتا ہوں، میری ساری رات اسی طرح گزر جاتی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری پھر پوچھتے ہیں معاذ بن جبل سے آپ مجھے بتائیے آپ کی رات کیسے گزرتی؟ فرمایا میں آپ کی طرح رات نہیں گزارتا، میرا رات گزارنے کا انداز یہ ہے کہ میں اچھی طرح نیند کو پورا کرتا ہوں، جب اچھی طرح نیند میں پوری کر لیتا ہوں پھر میں کھڑا ہو جاتا ہوں، پھر میں اٹھ جاتا ہوں، پھر میں بستر کو چھوڑ دیتا ہوں، پھر میں رب کے سامنے قیام کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، پھر میں اپنے اللہ سے مناجات کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اپنے اللہ کو راضی کرتا ہوں، میرا انداز یہی ہے۔ اور پھر ایک بات کہی بڑی اچھی بات، فرماتے ہیں وَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، فرمایا جس طرح میں اپنے قیام کی اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، اسی نیت کے ساتھ میں سوتا ہوں کہ اللہ جیسے تو نے مجھے قیام کا اجر دینا ہے ایسا ہی مجھے میری نیند کا اجر بھی عطا کر۔ میں سوؤں تو وہ بھی میرا عبادت میں شمار ہو جائے، میں جتنی دیر سوؤں وہ بھی میرا قیام کے اندر شمار ہو جائے، یہ نیت لے کر میں سوتا ہوں۔ تو نیتوں کو درست کر لیں، جب آپ نیت درست کر لیں گے تو پھر آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اٹھ کے پڑھیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما نصف اللیل، جس بندے نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی پھر سو گیا، اللہ اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب عطا فرمائے۔ ومن صلى الصبح ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے نے پھر فجر کی نماز بھی اٹھ کر جماعت کے ساتھ ادا کر لی، اب رات میں اس سے اٹھا نہیں گیا، عشاء کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر فجر کی نماز اس نے جماعت میں آ کر ادا کر لی مسجد میں، تو وہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری رات قیام کی۔ اور ایک اور حدیث اس میں آپ نے نیت کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک بندہ یہ نیت لے کر سو جاتا ہے کہ میں رات کو اٹھ کے قیام بھی کروں گا، صبح فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا بھی کروں گا، لیکن نیند کا ایسا غلبہ آتا ہے، نیند ایسی اس پہ غالب آتی ہے کہ نہ اس کو کوئی اٹھاتا ہے اور نہ اسے خود جاگ آتی ہے، وہ سویا کا سویا ہی رہ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا غلبت عیناہ، اس کی نیند اس پہ غالب آ گئی، اس کی آنکھیں اس پہ غالب آ گئی، کتب لہ ما نویٰ، اللہ اس کے نامہ اعمال میں وہ اجر لکھ دے گا جو اس نے نیت کی تھی، جو نیت کر کے سویا تھا وہ اجر اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جائے گا۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ، اور یہ نیند اس کے لیے صدقہ بن جائے، نیند مفت میں پوری کر لی اور رات کے قیام کا اجر، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اجر بھی اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھوا دے۔ تو نیت درست کریں کہ میں نے اپنی رات اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کی فرما برداری کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی رات کو گزاریں۔ دوسرا کام نیت درست کرنے کے بعد رات اور نیند کے بارے میں غور و خوض کرنا ہے۔ رات کیا ہے، نیند کیا ہے، اس کے اندر جب غور و خوض کریں گے تو کیا سمجھ آئے گی؟ اللہ نے اس میں غور و خوض کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں نیند کے بارے
بنانے والا، رات ہمیں عطا کرنے والا، سکون کے لیے ہمیں عطا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے، اللہ کی رحمت میں سے یہ بات ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن اور رات کو بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن میں اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، دن ہی ہوتا، انسان مسلسل کام پہ کام پہ کام کرتا جاتا تو انسان کی کیا ہوتا۔ اللہ نے ہمارے سکون کے لیے، ہماری راحت کے لیے رات کو بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات ہمیں عطا فرمائی، جیسے جیسے رات آتی جاتی ہے انسان کے اعضاء نیند کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اعضاء ڈھیلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان تھکاوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے، سکون اور راحت حاصل کر لیتا ہے۔ اور ایک مقام میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها الذی لم تمت فی منامها، اللہ بناتا ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری جانوں کو قبض کر لیا تمہاری موت کے وقت۔ موت کے وقت سے مراد نیند ہے، یعنی نیند کے وقت اللہ ہم سب کی جانوں کو، روحوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس کی موت کا وقت مقرر ہوتا ہے، جس کے زندگی کے سانس ختم ہو چکے ہوتے ہیں، جس کی زندگی کی مدت پوری ہو جاتی ہے، اس کی روح کو اللہ روک لیتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور دوسرے کی روح کو صبح کے وقت چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ نیند ہمیں یہ شعور دیتی ہے، یہ رات ہمیں یہ شعور دیتی ہے۔ آپ کی زندگی کے یہ دن گزرتے چلے جا رہے ہیں اور ایک وقت آنے والا ہے، ذرا غور کریں انسان، کل تو بچہ تھا، پھر تو لڑکپن میں آ گیا، جوان ہو گیا، بڑھاپے کی طرف آ گیا، تو کہاں ہے آج؟ تیری زندگی کے لمحات گزرتے چلے جا رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا تجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ یہ رات اور دن ہمیں یہ شعور دے رہے ہیں، جس طرح یہ گزرتے چلے جا رہے ہیں، ہماری زندگی بھی گزرتی چلی جا رہی ہے اور ہم موت کی طرف سفر کر رہے ہیں اور آخر وہ آئے گا کہ موت کا فرشتہ ہمارے سامنے آئے۔ یہ شعور ہمیں مل رہا ہے۔ اور دوسرا شعور اس نیند نے ہمیں یہ دیا، اس رات نے اور نیند نے ہمیں یہ دیا کہ جس طرح اس عارضی موت کے بعد دوبارہ تمہیں زندگی مل گئی، اسی طرح مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا کر کے تمہارا حساب لیا جائے گا۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جب انسان ان چیزوں کے اندر غور و فکر کرے گا تو اسے اپنی آخرت کی سمجھ آئے گی، اسے یہ نیند جو ہے یہ فضول قسم کی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر یہ با مقصد چیز اسے نظر آئے گی۔ اللہ نے دنیا میں کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو فضول ہو۔ اللہ کی ہر پیدا کردہ چیز فضولیات سے پاک ہے۔ اللہ نے اگر اس نیند کو بنایا ہے، اللہ نے اس رات کو بنایا ہے، تو اس کا بھی مقصد ہے، انسان کو سمجھنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اسی طرح پھر خواب ہم دیکھتے ہیں، ہم مر بھی جاتے ہیں لیکن ہمارا تعلق روح کے ساتھ برقرار رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جب انسان غور و فکر کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ سب چیزیں میرے خالق و مالک نے مجھے عطا کی ہیں۔ تو انسان کو اپنے خالق و مالک کی پہچان ہوتی ہے۔ دو چیزیں ہوگی، پہلی چیز کیا تھی؟ نیت کی درستگی ہے کہ آپ نے رات گزارنے کے لیے اپنی رات کو ایک مقصد دینا ہے کہ میرے رات گزارنے کا مقصد ہو۔ دوسرا، آپ نے رات میں اور نیند کے بارے میں غور و خوض کرنا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں پیدا کی۔ تیسری چیز، رات گزارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے۔
ہمارے پیارے محبوب نے رات گزاری تو کیسے گزاری، ہمارے نبی نے رات گزاری تو کیسے گزاری، اس کی رات کیسی تھی، وہ کیسی رات کو پسند کرتے تھے۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہ، اللہ کے رسول عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے۔ یعنی رات عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ جاگنے کو ناپسند کرتے تھے۔ انسان فضول جاگتا رہے، اس کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا، اور جس چیز کو اللہ کے رسول پسند نہ کریں کیا اللہ اس کو پسند کرے گا؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ چند ایک مقامات کے علاوہ محدثین نے حدیث میں سے وہ چیزیں اخذ کی ہیں کہ چند ایک مقامات ایسے ہیں کہ وہاں انسان عشاء کے بعد جاگ سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں اچانک مہمان آ جاتے ہیں، حالانکہ عشاء کے بعد اجازت لے کر کسی کے گھر میں جانا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ کسی کے گھر میں آپ نے جانا ہے عشاء کے بعد تو آپ اس سے پہلے اجازت لیں، کیا میں آپ کے گھر میں آ سکتا ہوں؟ ہم تو ایسے منہ کھائے چلے جاتے ہیں نا، داخل ہو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ پہلے اجازت لے کے میں آپ کے گھر آ سکتا ہوں، اگر وہ اجازت دیتا تو چلے۔ آج کل تو موبائل فون کا دور ہے، اللہ نے بڑی زبردست چیز دی ہے کہ آپ پہلے فون کر کے اس سے پوچھ لیں آپ گھر میں ہیں، جاگ رہے ہیں، آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آ جاؤں؟ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ کا مہمان دور سے آ جاتا ہے یا مہمان آ رہے ہوتے ہیں وہ لیٹ ہو جاتے ہیں، مہمان آ گئے آپ کے گھر میں، اب یہ نہیں کہ آپ دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھیں، اب آپ اپنے مہمانوں کو ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے گفتگو کریں، شریعت نے اس کی اجازت دی۔ یعنی آپ عشاء کے بعد آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ مہمان کی عزت کرنا یہ مومن کے ایمان کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے جو بندہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ کسی دینی مجلس میں جانا، کوئی دینی حلقہ ہے، وہاں دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، وہاں حدیث کا علم دیا جا رہا ہے، تو ایسی جگہ پر عشاء کے بعد بیٹھنا یہ بھی مستحب عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے بعد میاں بیوی کے ازدواجی معاملات جو ہیں ان کے لیے میاں بیوی جاگ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے، شریعت نے اس عمل کو پسند کیا ہے۔ فلاحی اور خدمت خلق کے کام جو ہوتے ہیں ان کے لیے رات میں کسی بندے کے پاس جانا، اس سے گفتگو کرنا یا ایسے معاملات جس سے لوگوں کی بھلائی ہو سکے، یہ چند ایک مقامات ہیں۔ اس کے علاوہ انسان فضول موبائل فون پر بیٹھا بیٹھا پوری رات گزار دے، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ چیٹ کرتے ہوئے پوری رات گزار دے، فیس بک پہ بیٹھا بیٹھا پوری رات گزار دے، بے حیائی اور فحاشی کے پروگرام دیکھتے ہوئے، ناچ گانے کے پروگرام دیکھتے ہوئے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کام دیکھتے دیکھتے ساری رات گزار دے۔ اللہ کے رسول نے تو باتیں ناپسند کی ہیں، اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کام کرتے ہوئے رات گزار دے تو کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہوگا؟ قطعاً ایسا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا، آخر خطبہ قیامت ایک وقت آئے گا، ایسے لوگ ہوں گے جو ساری رات گانے بجانے کے اندر گزار دیں۔ یہ وہی کام ہے، موبائل فون کے اوپر گانے دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، ساری رات میوزک کے اندر گانے بجانے کے اندر گزار دیں گے وہ لوگ، شراب پیئیں گے، شراب و کباب اور شباب کی محفل ہوگی، صبح جب اٹھیں گے تو وہ انسان نہیں ہوں گے، سور اور خنزیر بنا دیے۔ ذرا غور کریں، ایک مومن کی رات کیسی ہوتی ہے اور اللہ کے نافرمان انسان کی رات کیسی ہوتی ہے، اور اس کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اسی ڈگر
گزرتا رہا اور ساری ساری رات سوئے نہ، جاگتے ہوئے گزارتے، اور پھر 2 بجے 3 بجے پھر سو جاتے۔ ہوتا بھی کیا فجر کی نماز کے، پھر وہ 12 بجے اٹھ رہا ہے، پھر وہ 2 بجے اٹھ رہا ہے دن کے، 1 بجے اٹھ رہا ہے۔ برکت کے ٹائم اس نے گزار دیے۔ ہوا کیا اس کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا جب یہ سویا رہا بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان، دونوں کانوں میں آ کر پیشاب کر دیتا ہے۔ آپ کا اپنا پیشاب اپنے بدن کو لگ جائے تو آپ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ الجھن ہوتی ہے انسان، بے چینی ہوتی ہے انسان۔ 1-2 قطرے، جن لوگوں کو قطروں کی پرابلم ہے، پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا جن لوگوں سے، ان کا 1-2 پیشاب کا قطرہ اگر لباس کو لگ جائے، سارا دن اس بندے کو بے چینی ہوتی ہے، میرے کپڑے خرید ہو۔ اور جس بندے کے پورے وجود کے اندر شیطان کا پیشاب ہوگا، وہ کس قدر منحوس انسان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا اصبح خبیث النفس کسلانا، یہ بندہ چست چلاک ہوشیار نہیں اٹھے گا، بلکہ صبح اٹھے گا خبیث نفس کے ساتھ اٹھے گا اور سستی کا مارا ہوا اٹھے گا۔ آپ اندازہ آپ اس بات کا تجربہ کریں، آپ فجر کی نماز پڑھیں اور جس دن آپ کی فجر کی نماز رہ جائے اور آپ لیٹ اٹھیں، اس دن آپ اپنی حالت دیکھ لیں، اور جس دن آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، اور اس دن اپنی حالت دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند اس لیے کرتے تھے کہ جب وہ لیٹ سوئے گا تو فجر کی نماز ضائع ہوگی، اور جو بندہ صبح جلدی اٹھ جاتا ہے، آپ نے فرمایا جو شیطان نے اس کی گدے کے اندر 3 گیریں لگائی ہوتی ہیں، وہ دعا پڑھتا ہے، 1 گرہ کھل جاتی ہے، اٹھا، اس نے کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ نے 1 گرہ کھول دی۔ شیطان کی غلامی سے اس بندے کو ایک آزادی ملی، اس نے وضو کیا، اللہ دوسری گرہ کھول دیتا ہے، وہ فجر کی نماز کے لیے آیا یا تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، تو اللہ رب العالمین اس کی تیسری گرہ کو بھی کھول دیتا ہے۔ اصبح نشیط النفس، اصبح نشیط طیب النفس، آپ نے فرمایا وہ بندہ چست توانا چلاک ہوشیار ہو کر اٹھتا ہے اور پاکیزہ نفس کے ساتھ اٹھتا ہے، اور یہ بندہ جہاں جہاں جائے گا رحمتیں برکتیں اس کے ساتھ جائیں گی، اور جو بندہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھے گا خباثتیں اور نحوستیں اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ میرے ایک دوست ہیں، تاجر ہیں کپڑے کے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک لاہور میں تاجر دوست ہے، ہول سیلر وہ ہے کپڑے کا، کہتا ہے اس نے یہ اپنے بیٹوں کو چیز سمجھائی ہوئی ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا وہ اس دن دکان پہ نہیں آئے گا، اس کی تنخواہ کاٹی جائے گی۔ کہتا ہے ہو سکتا ہے تیری نحوست کی وجہ سے ہم سب نقصان ہوتا ہے، اس وجہ سے تو دکان پہ آج نہیں آئے گا، اور اس دن اس بندے کی چھٹی ہوتی ہے اور اس کی تنخواہ کٹتی ہے۔ آپ بھی اپنی روٹین کو بدلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین میں لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا سونے کا، اس طریقے کو اپنائیں، پھر رحمتیں برکتیں آپ کے ساتھ ہوں، پھر نحوستوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ رات کیسے گزارنی ہے؟ آپ نے فرمایا جیسے ہی اندھیرا چھانے لگے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر دو اور بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، کیونکہ جس گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیا جائے اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ جب شیطان آپ کے گھر میں آئے گا نہیں پھر آپ غلط کام کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ پہلا کام اپنے گھر کے دروازوں کو جیسے ہی مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے مغرب کی اذان سے پہلے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر دے اور بسم اللہ پڑھ کر بند کرے۔
رات کو جب آپ سوئیں تو آپ کی رات کی روٹین یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں، برتنوں کے منہ کھلے نہیں ہونے چاہیے، آپ کی ہنڈیوں کے، آپ کے برتن جو ہیں کھانے پینے کے جو برتن ہیں ان کے منہ کھلے نہیں ہونے چاہیے، ان کے اوپر آپ کپڑا وغیرہ ڈال دیں، کوئی چیز ڈال دیں۔ فضول لائٹس جو ہیں ان کو بند کر کے سب، ویسے بھی بجلی کی ہمارے ملک میں بڑی قلت ہے، تو فضول لائٹس جو جلتی ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے، جو ضرورت کی لائٹس ہیں انہیں صرف جلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوں کو بجھا کر سونے کا حکم دیا، تو یہ دیے آج کل کے لائٹس ہیں، اس لیے آپ اپنے جو لائٹس ہیں ان کو، فضول جو لائٹس ہیں انہیں بند کر دیں۔ اس کے بعد وضو کریں، وضو کریں اور اپنے بستر کے پاس آئیں، اپنے بستر کو جھاڑیں، بستر کو جھاڑنے کے بعد پھر آپ اپنے بستر پر بیٹھیں۔ وضو کر کے سونے والا بندہ کتنی خیر و برکت سمیٹتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ مسلمان وضو کر کے سوتا ہے، بات فی شعارہ ملک اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لعبدک لانہا بات طاہرہ، ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے، اس کے سرحانے کھڑا ہو جاتا ہے، سار کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، ساری رات اس کے لیے بخشش مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اللہ اپنے اس بندے پر رحم فرما، تیرا یہ بندہ وضو کی حالت میں رات گزار رہا ہے۔ آج کل ہم لوگوں سے کہتے ہیں، مولویوں سے کہتے ہیں، پیروں سے کہتے ہیں، اپنے بزرگوں سے کہتے ہیں، بڑوں سے کہتے ہیں، دوستوں سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو۔ دعا لینی ہے تو فرشتوں کی لے جن کی دعا رات نہیں ہوتی۔ میری دعا کا کیا پتہ قبول ہو یا نہ ہو، اس کی دعا کا کیا پتہ قبول ہو یا نہ ہو، اس کی دعا کا پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو، لیکن فرشتوں کی دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہی قبول ہیں، کیونکہ لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرتے نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے جاؤ اس کے لیے دعا کرو، اور جب وہ آ کر دعا کرتا ہے تو اللہ یقیناً اپنے اس بندے کو معاف کرتا ہے۔ تو اس لیے رات کو سوئیں تو وضو کر کے سوئیں اور فرشتوں کی دعاؤں کو سمجھیں، سونے کے اذکار پڑھیں، اللہم بسمک اموت واحیا، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحم، یہ بڑی دعا پڑھیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شیطان نے مجھے خود کہا جب کوئی بندہ اس آیت الکرسی کو پڑھے گا ساری رات وہ میرے شر سے محفوظ رہے، شیطان کے شر سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے انسان محفوظ ہو جائے گا۔ جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان کی تلاوت کریں، ان کو پڑھیں، ان کے پڑھنے سے بھی انسان کے لیے یہ 2 آیات کافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ کافرون کی تلاوت کر کے سنیں، کیونکہ اس کی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا اس بندے کو کفر سے، نفاق سے پاک کر دیا جاتا ہے جو بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے۔ تو سورۃ الکافرون کی تلاوت کریں، اس کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ ناس، ان تینوں آخری جو کل ہیں ان کو 3 بار پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور پورے جسم پر مل لیں، جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جائے آپ اپنے ہاتھ کو پہنچائیں، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ پہ کسی شیطان کا جادو اثر نہیں کرے گا، کوئی جن آپ پہ وارد نہیں ہو سکے گا، کوئی جادو کرنے والا آپ پہ اپنا جادو کا اثر نہیں چھوڑ سکے گا۔ اسی طرح رات کو جب آپ سوئیں تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ کے سوئیں، 33 بار الحمدللہ پڑھ کے سوئیں، 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سوئیں۔ فائدہ کیا ہے؟ جسم کی تمام تھکاوٹیں، جسم کے تمام درد، جسم کے اندر تمام جو تکالیف ہیں وہ جب صبح آپ اٹھیں گے تو وہ ختم ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ تسبیح فاطمہ ہے، جس نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو یہ وظیفہ بتلایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کیا تھی؟ آپ سورہ ملک کی تلاوت کر کے سویا کرتے۔ نبی علیہ السلام سورہ ملک کے ساتھ الف
جمعے والے دن ہم فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں، یہ سورت اور سورہ ملک ان دونوں کی جو بندہ تلاوت کر کے سوئے گا، اگر وہ اس رات کو فوت ہو گیا، اس بندے کو قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے اللہ محفوظ فرما دے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسبحات کی رات کے وقت تلاوت کیا کرتے تھے۔ مسبحات کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ حدید ہے، سورہ الحشر ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ تغابن ہے، سورہ اعلی ہے، یہ مسبحات میں سے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سورتوں کی تلاوت رات کو کر کے سوئے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی جو پہلی سورت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کر کے سویا کرتے۔ نبی اسلام کی رات کیسی ہوتی تھی؟ آپ رات کو قیام بھی کرتے تھے۔ شروع میں آپ بڑا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ اللہ نے آپ کو روک دیا کہ ساری رات قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے میرے محبوب آپ ساری رات قیام نہ کریں، آدھا حصہ یا آدھے سے بھی کم حصہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ تو اللہ کے بندوں کی اس بات شروع میں نے بیان کی تھی کہ وہ اکثر حصہ اللہ کی عبادت کے اندر رات میں گزارتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو آدھا حصہ گزارتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کچھ حصہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ ساری رات تو نہیں قیام کرتے لیکن رات کا ایک مخصوص حصہ انہوں نے رکھا ہوا ہے جس میں وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ ایک مومن کی کیا روٹین ہونی چاہیے رات کے وقت؟ کم از کم اس بندے کو 10 آیات کے ساتھ قیام ضرور کرنا چاہیے۔ 10 آیات کے ساتھ، اور 10 آیات کیا ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے تو یہ 11 آیات ہیں۔ ان دو صورتوں کے ساتھ بھی اگر کوئی بندہ رات کے وقت 2 نفل پڑھ لیتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، اس بندے کو غافلوں میں شمار نہیں کیا جائے گا، قیامت کے دن اللہ کے فرما بردار لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو رات اس طرح گزاریں جس طرح اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے، رات ایسے گزاریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور آخری کام جو ہم نے رات کے وقت کرنا ہے وہ ہے دعا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت اٹھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر بندہ اس گھڑی میں اللہ سے کچھ مانگ لے تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کی اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو رد نہیں کرتے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے اس کی وضاحت بھی گھڑی کی فرمائی کہ رات کے وقت جب بندہ سویا ہوتا ہے تو کروٹ بدلتا ہے، کروٹ بدلتے ہوئے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ کلمات پڑھ لیتا ہے اور اس کے پڑھنے کے بعد جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو رات کے وقت جب آنکھ کھل جائے تو پہلے چوتھا کلمہ پھر تیسرا کلمہ پڑھے، اللہ سے جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ یہ وہ گھڑی ہے جس میں بندے کی دعا کو رد نہیں کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا، ہر رات اللہ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اللہ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ حین یبکی ثلث اللیل الآخر، جب رات 2/3 گزر جاتی ہے، آخری حصہ رات کا بچتا ہے، اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار، ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار، وہ مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں۔ آج گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہو جائے نا
صبح 3 بجے ہم نے نوکریاں بانٹنی ہیں، 3 بجے ہم نے پلاٹ دینے ہیں، 3 بجے ہم نے آٹا دینا ہے، گندم دینی ہے، چاول دینے ہیں، تو اللہ کی قسم 3 بجے نہیں 10 بجے ہی لوگوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ اور اس بات کا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، یہ پچھلے دنوں میں جب گندم اور آٹے کی قلت ہوئی تھی اور مختلف مقامات کے اوپر ٹرک لگتے تھے تو فجر سے پہلے 2-2 گھنٹے لوگ جا کے لائنوں میں لگ کرتے تھے، اور فجر کے بعد جب ہم فجر پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو دیکھتے تھے تو 150 200 بندہ لائنوں میں کھڑا ہوا صرف آٹا لینے۔ اور جب تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، اٹھو میرے سامنے، آؤ میرے سامنے، تو میں تمہیں عطا کر دوں گا، اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا، اور لوگوں کی باتوں پر، دنیا کے حکمرانوں کی باتوں پہ ہمیں بڑا یقین ہے۔ اللہ کی بات پر بھی یقین کر کے اللہ سے مانگے تو صحیح، اللہ ضرور آپ کو عطا فرمائے، کبھی بھی آپ کو قلت نہیں آنے دے گا، کبھی بھی آپ کے رزق کے اندر، آپ کی مال و دولت کے اندر کبھی بھی اللہ اور کمی نہیں آنے دے گا۔ رات کے حوالے سے چند ایک باتیں ہیں وہ بھی سماعت فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے اکیلے رات گزارنے سے منع کیا، اکیلے سفر کرنے سے بھی منع کیا۔ اکیلے رات گزارنے کے اندر، اکیلے رات گزارنے میں کیا قباحت ہے؟ ہو سکتا ہے بندے کو کوئی پرابلم ہو جائے، کوئی اس کو تکلیف ہو جائے، اور اس کے پاس کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے تو اس تکلیف میں مر سکتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا اس کے بعد کوئی دوسرا ہونا چاہیے، کیونکہ اکیلے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں شیطان کا ذکر ہے، دوسری اس کے اندر یہ حکمت ہے۔ پچھلے دنوں میرے چھوٹے بھائی کا برادر اللہ تھا، وہ ادھر کس جگہ پہ اکیلا رہتا تھا ڈاکٹر کے پاس، وہ ڈاکٹر کلینک بند کر کے چلا جاتا، وہ کلینک کے اوپر رات رہتا ہے۔ رمضان میں وہ روزہ رکھا ہے اور اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ مر گیا، خطرہ اس کی بخشش فرمائے۔ لیکن دیکھیں کہ وہ اکیلا تھا، اب کھانا اس کے سامنے آیا، پتہ نہیں وہ پانی کے لیے ترس رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے اس کی موت آئی ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی دوسرا بندہ ہوتا تو وہ اس کو ہاسپٹل لے جاتا، اس کو پانی دے دیتا، کوئی اس کی مدد کرتا، تو اکیلے رات گزارنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ الٹا رات کو سونے سے یا کسی وقت بھی الٹا سونے سے آپ نے منع کیا ہے، یعنی پیٹ کے بل سونے سے منع کیا ہے۔ ابو ذر غفاری کو آپ نے پاؤں سے ٹھوکر مار کے کہا تھا الٹا مت لیٹو، یہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ اسی طرح جب سوئیں دائیں کروٹ ہو کر سوئیں۔ بدخوابی کئی لوگوں کو خواب بہت زیادہ رات کے وقت آتے ہیں اور برے برے خواب آتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ بد پرہیزی کرتا ہے، کھانا کھانے کے اندر اس کی کوئی احتیاط نہیں ہوتی، وہ خوب پیٹ بھر کے سوتا ہے، پھر اس کے جو حواس ہیں وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے اور برے خواب اس کو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رات کے وقت جب کھانا کھائیں تھوڑا کھانا کھا کے سوئیں، زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رات کے کھانا کھانے کے بعد اگر تمہیں کانٹوں پر بھی چلنا پڑے تو 100 قدم کانٹوں پر بھی چل کے سو، یعنی لازمی تھوڑی سی واک کر کے چل کے پھر سو، فوراً کھانا کھا کے نہیں سونا چاہیے۔ اور اگر کسی کو اس کے باوجود بھی برے خواب آتے ہیں تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے، اللہم بارک النجوم وحجات العیون وانت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہدی لیلی وعنی بینی، اس دعا کو پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ تعالیٰ برے خواب نہیں آئیں گے۔ اور اگر کسی بندے کو برے خواب آتے ہیں اس کے باوجود بھی ڈراؤنے خواب آ جاتے ہیں تو وہ فوراً اٹھے اور پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من شرہا، ایک یہ دعا ہے، ایک ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ رات کے وقت ہاتھوں کو صاف کر کے سوئیں، مسواک کر کے سوئیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ پہلے اپنے جوتے میں فوراً پاؤں نہ داخل کریں، اٹھ کے بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو ملیں، نیند کو دور کریں،
اس کے بعد پھر آپ اپنے جوتے کو جھاڑیں، جوتا جھاڑنے کے بعد پھر آپ جوتا پہنیں اور پھر جاگنے کی دعا پڑھیں، وضو کریں، اور وضو کرنے سے پہلے آپ ناک جھاڑیں، کیونکہ نبی اسلام نے فرمایا شیطان تمہاری اس خیشوم کے اوپر رات گزارتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ اٹھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرے کہ وہ اپنی ناک کو 3 بار جھاڑ دے، جو شیطان کا اثر اس کی ناک پر ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری راتیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔